بھی بہت بہت اچھا خیال آپ نے رکھا. جو سیدھے ہاتھ سے آئیں گے وہ خواتین ہوں گی اور جو الٹے ہاتھ سے آئیں گے وہ اصحاب ہوں گے. میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ عورت کو پروردگار نے ایک چیز آپ سے زیادہ دے کر بھیجا ہے اور وہ چیز ہے درد اٹھا لینے کی قوت. میں نے اپنی دوست سے 2 لفظ میمنی کے سیکھے، دہرانا چاہوں گی. تلفظ کی اور لہجے کی غلطی ہو تو پہلے سے معذرت خواہ ہوں. آئین کے مبارک. وہ دن گئے جب لوگ کہتے تھے کہ زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی لانا. زبان ایک ہے، لہجے اور لفظ مختلف ہو سکتے ہیں. جب بھی کوئی زبان احساس سے بولی جاتی ہے اور ذہانت سے سمجھائی جاتی ہے تو وہ ہر کسی کی زبان ہو جاتی ہے. میں بغیر میمنی جانے آپ کی جو انگریزی کا لفظ آپ لوگ بولتے رہے میں بولنا چاہوں مگر میں جماعت کہوں گی. میں بہت متاثر ہوں آپ لوگوں کا جو تصور زندگی ہے. کاش کہ وہ 22 کروڑ تک پہنچ جائے. کس قدر لطف کی بات ہے کہ آپ اتنی اہم جماعت ہیں مگر فرقہ بندی نہیں ہے. آپ یقین مان لیجئے اس ملک میں آج کل جو ہو رہا ہے اسے تماشا کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا کہ لفظ تماشا کی ہتک ہو جائے گی. لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ ایک بہت دیر پا سفر ہے. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں اور میں نے اپنے دل کو ہمیشہ سمجھایا کہ عارفہ سیدہ تم ماؤنٹ ایورسٹ پر نہیں چڑھ سکتی، اس بات کو قبول کرو، لیکن ایک قدم ضرور اٹھا سکتی ہو. آپ لوگ وہ قدم اٹھا رہے ہیں جس پر کہ منزلیں خود چل کے آپ کے پاس آتی ہیں. میرے نزدیک علم کی کوئی منزل نہیں ہے. اگر علم کی منزل ہو جائے تو ہم سب رک جائیں گے. اور میں ان تھوڑے سے دیوانے لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ منزل پر تو تھکنے والا پہنچتا ہے، سفر کرنے والا نہ تھکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب لوگ اس کو چلتے دیکھتے ہیں تو کارواں خود بخود بنتا چلا جاتا ہے. آپ کے یہاں جو ایک محترم نے جنہوں نے بہت اچھی میزبانی کی ہے آج کی تقریب میں، انہوں نے میرا ایک جملہ دہرایا تھا. میں ان کی بہت ممنون ہوں، لیکن اس ممنونیت سے پہلے میں ایک معذرت کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے جو شعر پڑھا وہ لمز یونیورسٹی کی تقریر میں نے پڑھا تھا اور مجھ سے وہاں غلطی ہو گئی تھی. غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے شاعر کا نام صحیح نہیں لیا. اس کو میں نے اسی وقت غلطی کو مانا بھی، مگر پاکستان کی روایت کے مطابق جو تقریر آپ تک اس میں پہنچی میری غلطی آپ تک نہیں پہنچی، نہ اس کی معذرت پہنچی. کیا اچھا شعر ہے اقبال عظیم صاحب کا، اس میں آبادی کا لفظ غلط ہے. اقبال عظیم صاحب کا کہ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا. یہ میں خانہ بدلنے والے میرے دونوں ہاتھوں کی طرف میرے مستقبل کی حفاظت کرنے بیٹھے. میں تو اپنا ماضی ہوں، خوشی یہ ہے کہ یہ میرا مستقبل ہے. اور آپ کبھی سوچئے گا، بہت عام سی بات کہہ رہی ہوں، کہ پہلی جو پروردگار کی وحی ہے جب وہ پہلی دفعہ میرے آقا سے خطاب کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ اقرا، پڑھ. جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے. جو پڑھتا نہیں وہ جانتا نہیں. یاد رکھیے گا کہ اس ملک میں نمایاں ہونے کے لیے تکبر اور غرور بہت، لیکن معاشرے میں جو چیز ثابت قدم بناتی ہے
وہ عاجزی ہے. اور جو عاجز ہوتا ہے وہ خود کو کبھی مکمل نہیں جانتا. اور اس سے بڑی خوشی یہ ہے کہ دونوں طرف کے نمائندوں میں کوئی کمی نہیں تھی. ایک نسبت اور توازن موجود ہے لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی. میں دھورا جی یوتھ سروس فاؤنڈیشن کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے لڑکیوں کی عقل ان کے ٹخنوں سے اوپر دیکھ لی. ورنہ تو تصور یہ ہے کہ ہماری عقل ٹخنوں میں ہے. اور آپ سب سے معذرت کے ساتھ ایسے اصحاب سے میں ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جب آپ کو دوسروں کی عقل ٹخنے میں نظر آ رہی ہے تو آپ کی اپنی عقل کہاں ہے؟ کیونکہ میرے خیال میں جس کی فکر اونچی ہوتی ہے وہ ٹخنے تو دیکھتا ہی نہیں، اس کو فکر نہیں ہے، اس کو اپنی نظر کو سامنے واضح طور پر مستقل چلتے جانا ہے. ایک بات آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر دوسرے کو پسپا کر دیا، دوسرے کو کمتر ٹھہرا دیا تو ہم بہت بڑے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ پر وہ کڑا وقت گزرتا ہے جب آپ اس ملک کے مذہبی رہنماؤں کو یا سیاسی رہنماؤں کو سن لیں تو وہ زبان بولتے ہیں جو صرف خدا کو زیب دیتی ہے. تکبر انسان کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. میں ہمیشہ کہتی ہوں اور آپ کو بھی آج بتا جاؤں گی کہ میرے 3 عشق ہیں، لیکن میں اپنے نوجوان ساتھی کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جن کا ذکر انہوں نے کیا میں ان کی محبوبہ نہیں تھی، وہ میرے محبوب تھے. اور اس بات میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. مجھ سے اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ جنرل ضیاء الحق کو اپنا محبوب کیوں کہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ ایک دفعہ کوئی سی بھی اردو غزل ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا. محبوب وہ ہے کہ جو کہے وہ کرتا نہیں، جو وعدہ کرے وہ پورا نہیں ہوتا، اسے اپنی زبان کا پاس نہیں ہوتا، اور وہ بہانے ڈھونڈنے میں ہمیشہ خدا کو درمیان میں لے آتا ہے. دیکھیے ہماری زبان بندی اس سے زیادہ کبھی کہیں نہیں جا سکتی جب آپ خدا کا حوالہ دینے لگیں. پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر اس بات کا جواب دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا زہریلا ہتھیار ہے جسے وہ بلاسفمی کہتے ہیں. کم علمی کی انتہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم میرے خدا اور میرے رسول اور تمام اکابرین اس مرحلے سے بالکل جدا ہیں. Please subscribe my channel and press the bell icon.